بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نیو یارک پہنچ گیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں چین کے سفیر سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے بھارت سے جنگ کے بعد پاکستانی موقف پر گفتگو کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ ایکشن کی مذمت کی ہے، جس میں بھارت کی پانی کو ہتھیار بنانے کی بات بھی شامل تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے ملاقات میں اس عزم کو دہرایا کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد بھارت سے جنگ کے بعد عالمی برادری کو پاکستانی موقف پر بریفنگ دینے کے مشن پر ہے۔ وفد میں شامل شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان دنیا کو بھارتی پالیسیوں کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد واشنگٹن، لندن اور برسلز بھی جائے گا۔ عالمی اداروں، ارکان پارلیمان، تھنک ٹینکس اور میڈیا سے رابطے کرے گا۔ امریکہ پہنچنے پر پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جموں کشمیر، سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی برادری پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کرے۔ نیو یارک میں پاکستانی مستقل مشن کے ترجمان کے مطابق بلاول نے نیو یارک میں غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کو مستقل امن کی طرف لے جانا چاہیے۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد کی صریحاً اور کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحیت کی۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر اپنے دفاع میں کارروائی کی۔ پاکستان کے عسکری اور سفارتی فتح نے بھارتی قیادت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور دوسری جانب بھارت کی جانب سے جو وفود غیر ملکی دورے پر ہیں ان پر بھارتی سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا ہے کہ پہلگام میں 26 لوگ جان سے گئے، چاروں میں سے کوئی ایک حملہ آور بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ IMF سے معاہدے کے بعد ٹائٹ مالیاتی ڈسپلن میں ہے۔ آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے ہوگا، جو رواں مالی سال پہلے 1400 ارب اور کٹوتی کے بعد 1100 ارب روپے کے بجٹ سے بھی کم ہے۔ ہم ایک بہت ٹائٹ مالیاتی ڈسپلن میں ہیں، جس کا IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس 1000 ارب کی جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ اس طرح ہے کہ تقریباً 664 ارب روپیہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس، جس میں انرجی شامل ہے، واٹر شامل ہے، اس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر شامل ہے، اور اسی طرح جو فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کا شعبہ شامل ہے۔ لیکن اس میں جو خطیر رقم ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے، واٹر سیکٹر کے لیے ہے اور ہائی وے سیکٹر کے لیے ہے۔ جو سوشل سیکٹرز ہیں ان کے لیے 150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جو اسپیشل ایریاز ہیں، آزاد جموں کشمیر اور GB، ان کے لیے 63 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں خیبر پختونخوا میں، جس میں کہ سابق فاٹا کے اضلاع ہیں، ان کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو منصوبے ایڈوانس سٹیج میں ہیں، 70-80% مکمل ہو چکے ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے فنڈز کو جاری کیا جائے۔ جو بڑے پروجیکٹ ہمارے لیے سب سے بڑی ترجیح ہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم کی ہے۔ وہ ہمارے واٹر سیکیورٹی کا منصوبہ ہے اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وسائل دے کے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اسی طرح جو ہمارے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے بڑے منصوبے ہیں، اس میں اس سے جڑا ہوا KKH کراکرم ہائی وے کا وہ سیکشن ہے جو اس کے اندر ڈوب جائے گا، اور یہ CPEC کا ایک وائٹل لنک ہے، اس کو بھی ہم مکمل کریں گے۔ پھر اسی طرح حیدرآباد سکھر موٹر وے، یہ کراچی اور پشاور موٹر وے کا وہ ادھورا حصہ ہے جو 2018 میں ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد نامکمل رہ گیا تھا۔ اس کے ٹینڈر ہم نے اس وقت شروع کر دیے تھے، جو حکومت آئی PTI کی، اس نے اس منصوبے کو بند کر دیا، لیکن اب انشاءاللہ اس سال ہم اسے شروع کریں گے۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہمیں فائنینسنگ مل گئی ہے، تو اس منصوبے کو بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم مکمل کریں۔ N25 میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک ہمارے لیے بڑا ترجیحی منصوبہ ہے، اس کو ہم بلوچستان کے لیے مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے لیے تقریباً 250 ارب روپے کے لگ بھگ ایلوکیشن کی جا رہی ہے PSDP میں۔ یہ بلوچستان کے لیے ہائیسٹ ایور ایلوکیشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیوں کے درست ہونے کا ثبوت ہیں۔ FBR جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم جیسی اصلاحات کی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ملکی اداروں سے کرپشن کے خاتمے سمیت دیگر خامیاں دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تمام شعبوں میں ادارہ جاتی اصلاحات تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے FBR اصلاحات کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے عالمی شہرت یافتہ کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔
سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں ارکان اسمبلی نے CEO کے الیکٹرک مونس الوی کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے کہا کہ گزشتہ اجلاس میں طے ہوا تھا کہ رات کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، جس پر CEO کے الیکٹرک مونس الوی نے کہا کہ جماعت اسلامی والوں کو ہم سے کچھ زیادہ محبت ہے۔ پیپلز پارٹی کی سعدیہ جاوید نے کہا کہ گزشتہ اجلاس میں کہ الیکٹرک کے حکام نے MPA کے بارے میں سخت جملے استعمال کیے، جس کے بعد مونس الوی نے ادارے کی طرف سے اراکین اسمبلی سے معذرت کر لی۔ رانا جاوید رپورٹ کریں گے۔ سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس چیئرمین فیاض بٹ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی نے لوڈ شیڈنگ سے متعلق عوامی شکایات سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں ہیسکو چیف کی عدم حاضری پر اپوزیشن لیڈر علی خورشید نے شدید اعتراض کیا، جس کے بعد ہیسکو نمائندوں کو اجلاس سے باہر نکال کر ہیسکو چیف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ سے متعلق شکایات پر اراکین اسمبلی نے کہا کہ گزشتہ اجلاس میں طے ہوا تھا کہ رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تو اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکا، جبکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ اجلاس میں کے الیکٹرک کے CEO نے تسلیم کیا کہ بجلی چوری روکنے میں ناکام ہوئے ہیں اور ہم غیر قانونی کنیکشن نہیں کاٹ پاتے۔ اجلاس میں اراکین نے مونس الوی کے مسلسل موبائل استعمال کرنے اور غیر سنجیدہ رویے پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ 10 دن کے بعد جو ہے نا پھر یہ اجلاس کوئی انرجی والا اجلاس نہیں ہوگا، پھر یہ جو پریولیج بریچ ہوئی ہے نا اس کے اگینسٹ کارروائی والا اجلاس ہوگا۔ میم وی آر آن اٹ۔ یہ والی جو ڈرامے بازی ہے نا آپ کی الیکٹرک کی بند ہونے والی ہے، آج حجت تمام کر لیے، 10 دن بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ایکشن ہوگا۔ عید کے بعد یہ میٹنگ رکھی گئی ہے کہ ہوم منسٹر صاحب ہوں گے اور جو پارلیمنٹ کے اختیار ہیں، رولز ہیں، وہ ہم ایکشن کے الیکٹرک کے خلاف انرجی منسٹری کو لکھیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اگلی میٹنگ میں نیپرا کا چیئرمین بھی موجود ہو۔ CEO کا کے الیکٹرک مونس الوی کا جو رویہ تھا ہمیشہ کی طرح تھا، لوگ بات کر رہے تھے لیکن MPS تو بات کرتے رہے، جب اس کی باری آئی بات کرنے کی تو اس نے 3-4 منٹ میں بات کنکلوڈ کر دی اور کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کمیٹی اراکین کے مطابق کمیٹی کا آئندہ اجلاس 10 روز بعد منعقد ہوگا اور اس اجلاس میں کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیمرامین ناصر علی اور عدنان حیدر کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ کہ الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مونس الوی نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وہ آج سندھ اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاس سے چیئرمین توانائی کمیٹی کی اجازت کے بعد روانہ ہوئے۔ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت 300 فیڈرز لے کر ریکوری میں مدد دے تو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ہم نکلے جب میٹنگ ختم ہوئی اور چیئرمین صاحب سے میں نے اجازت لی اور پھر وہ کھڑے ہو گئے تھے، انفیکٹ وہ بھی، علی خورشیدی صاحب بھی اور ایک آدھ اور جو ممبران تھے، دے اسٹوڈ اپ کہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اور تو میں ان سے اشارہ کیا کیونکہ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں ایک میٹنگ تھی جو 3:30 بجے تھی، لیکن میں نے جب ان کو یہ بتایا تو ان کا کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پہ سارے ممبران موجود ہیں اور پارلیمنٹ ہمارے لیے یقیناً محترم ہے۔ تو میں رک گیا تھا اور ہمارے لوگوں نے اسٹاک ایکسچینج میں وہ میٹنگ میرے بغیر کی، اور جب یہ ختم ہوا ہے جو بھی اجلاس تھا، ہو سکتا ہے وہاں اور بھی بات چیت ہوئی ہو ہمارے جانے کے بعد ان کی آپس میں، لیکن میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور میں اس کے بعد باہر نکلا۔ کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں اضافے کے نیپرا کے فیصلے کو پاور ڈویژن نے چیلنج کر دیا ہے۔ نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے کہا کہ پاور ڈویژن سیکٹر کسی بھی نجی یا سرکاری کمپنی کی نااہلی کی حوصلہ افزائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید ہے نظر ثانی کا عمل شفاف اور منصفانہ ہوگا۔ نمائندہ جیو نیوز سیف الرحمان کے مطابق پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط میں لکھا ہے کہ الیکٹرک سے متعلق نیپرا کے فیصلوں سے 350 ارب روپے سے زائد کا اضافی مالی بوجھ بنے گا۔ نیپرا بتایا کہ یہ اضافہ مالی بوجھ کے الیکٹرک صارفین برداشت کریں گے یا پھر وفاقی حکومت۔ واضح رہے کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کو فیول کاسٹ کی مد میں 41 ارب روپے، نقصانات کے الاؤنس کی مد میں 71 ارب روپے، لا اینڈ آرڈر مارجن میں 99 ارب روپے، ناکارہ پلانٹس کی ادائیگیوں کی مد میں 62.5 ارب روپے اور ڈسٹریبیوشن نقصانات کی مد میں 21 ارب روپے کی اجازت دی ہے۔ کراچی میں چلنے والی گاڑیوں کے مالکان کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے کلفٹن میں فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کر دیا ہے، جہاں گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر سے لے کر تمام امور انجام دیے جا سکیں گے۔ وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار چاولہ کا کہنا ہے کہ جلد ہی کراچی کے دیگر علاقوں اور پھر صوبے کے دیگر شہروں میں بھی یہ مراکز قائم کیے جائیں گے۔ کامران رضی کی رپورٹ دیکھیے۔
یہ کراچی کے علاقے کلفٹن بورڈ بیسن پر قائم کیا جانے والا محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا سہولت مرکز ہے۔ اب شہریوں کو گاڑیوں کی رجسٹریشن کروانی ہو یا ٹرانسفر، نئی ڈیجیٹل نمبر پلیٹس کا اجرا ہو یا اسمارٹ کارڈ کا حصول، برسوں سے موجود سیوک سینٹر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سہولت کلفٹن میں دستیاب ہے۔ یہ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے بیسکلی محرم کے بعد 24/7 کھلا رہے گا تھرو آؤٹ، کہ آفٹر آفس آورز بندہ آتا ہے، آرام سے اپنے ٹیکس بھی بھرے، جس کو اگر گاڑی رجسٹریشن کروانی ہے وہ بھی کرے، بائیو میٹرک سسٹم بھی ہے اس میں، نمبر پلیٹ فیسیلٹی بھی ہے، کارڈ فیسیلٹی بھی ہے اور ٹیکس رینیول فیسیلٹی بھی ہے۔ وزیر ایکسائز مکیش چاولہ کہتے ہیں کہ سندھ بھر میں پرانی نمبر پلیٹس اور رجسٹریشن بکس کی تبدیلی کی مہلت 30 جون تک ہے۔ عوام سے درخواست ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کی پرانی نمبر پلیٹس کو کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس اور اسمارٹ کارڈ سے تبدیل کروائیں۔ اس وقت تک جو پچھلے 2 مہینے کی اناؤنسمنٹ کے بعد 1,20,000 نمبر پلیٹس کی ریکویسٹ ہمارے پاس آئی تھی، جس میں سے 40,000 لوگوں کو نمبر پلیٹس ڈیلیور ہو گئی ہیں۔ 80,000 نمبر پلیٹس میرے پاس سیوک سینٹر میں پڑی ہیں۔ تو آپ کے میڈیا کے تھرو میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی آپ آئیں، 80,000 جو لوگ ہیں جو نمبر پلیٹس آرڈر کر کے گئے وہ اپنی نمبر پلیٹس لے جائیں۔ محکمہ ایکسائز کے فیسیلیٹیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب میں سیکریٹری ایکسائز سلیم راجپوت سمیت کراچی میں موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ کامران رضی، جیو نیوز، کراچی۔ آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں۔ نون لیگ کی سینیٹر انوشا رحمان نے بیجنگ میں منعقدہ ایشیائی سیاسی جماعتوں کے ڈائیلاگ میں شرکت کی، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ انوشا رحمان کا کہنا تھا کہ پیچیدہ عالمی صورتحال میں علاقائی ممالک کو اتحاد اور وسیع تر تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان چین کے صدر زی جن پنگ کے بین الاقوامی تصورات اور عالمی اقدامات کو سراہتا ہے۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے سی پیک پر عمل درآمد کیا اور پاکستان سی پیک کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے، جہاں تھانہ سنبل کی حدود سیکٹر G13-1 میں گھر میں ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جاں بحق خاتون کی شناخت ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے نام سے ہوئی ہے۔ 17 سالہ ثنا یوسف کو قتل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں تھانہ سنبل کی حدود سیکٹر G13 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ سیکٹر G13-1 میں گھر میں خاتون کو قتل کیا گیا۔ جاں بحق خاتون کی شناخت ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے نام سے ہوئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ چمکنی میں خود کش حملہ آور کا ٹارگٹ مذہبی شخصیت تھا۔ یوم تشکر کے بعد خود کش حملہ آور نے مذہبی شخصیت کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی، تاہم خود کش حملہ آور کو اس کے ہدف تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور اس دوران ہمارے 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نریندر مودی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، وہ دوبارہ مہم جوئی کر سکتا ہے۔ کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ ٹرمپ کی کشمیر پر باتوں سے بھارت کو سخت تکلیف ہوئی ہے۔ شملہ سمجھوتا بھی ختم ہو گیا، بھارت کے لیے ہمارا پانی روکنا آسان نہیں ہے۔ انڈیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میں انڈیا کی طرف سے کسی اور ایڈوینچر کو ٹوٹلی رد نہیں کروں گا۔ وہ بڑی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہے، ریکلیس آدمی ہے۔ جو بندہ جو ہے 2200 2400 بندہ جو ہے مسلمان جو ہے اپنی وزارت اعلیٰ میں جو ہے ان کا قتل عام کر سکتا ہے، زندہ جلا سکتا ہے، آپ اس سے کوئی بھی جو ہے توقع کر سکتا ہوں۔ انڈیا میں اس وقت بحث چل رہی ہے کہ ہمارے 3 نہیں 4 رافیل گرے ہیں، تو یہ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ 6 تھے یا 7 تھے؟ میری جو اطلاع کے مطابق 6 تھے اور ایک 7واں جو تھا نا وہ ان مینڈ تھا۔ 4 رافیل ہیں جی، 4 رافیل ہیں، 4 وہ ہیں اور ایک میگ ہے اور ایک ایس یو ہے۔ 10 جہاز گرا سکتے تھے ہم۔ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا بھارت میں مینوفیکچرنگ میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ بھارتی ہیوی انڈسٹریز کے وزیر ایچ ڈی کمار سوامی نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ ٹیسلا نے بھارت میں صرف شو رومز کھولنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فروری میں امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایلون مسک نے بھارت میں ٹیسلا مینوفیکچرنگ فیکٹری لگانی ہے تو یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جبکہ گزشتہ دنوں بھی ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹیسلا سمیت دیگر کمپنیوں کو کاریں پرزے امریکہ میں بنانے چاہیے۔ ایلون مسک ماضی میں بھارت میں ہائی امپورٹ ڈیوٹیز کو سرمایہ کاری میں رکاوٹ قرار دے چکے ہیں۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے، بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور سعود شکیل سمیت 22 کھلاڑیوں کو پی سی بی نے مختصر کیمپ میں طلب کر لیا ہے۔ پی ایس ایل اور ڈومیسٹک میں وائٹ بال کرکٹ کے ٹاپ پرفارمرز مختلف گروپس کی شکل میں آج سے 5 جون تک کیمپ میں شرکت کریں گے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور سعود شکیل سمیت 22 کھلاڑیوں کو مختصر کیمپ میں طلب کیا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں پی ایس ایل اور ڈومیسٹک میں وائٹ بال کرکٹ کے ٹاپ پرفارمرز شامل ہیں، جو مختلف گروپس کی شکل میں 3 سے 5 جون تک کیمپ میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر ہیڈ کوچ مائک ہیسن دیگر کوچز کے ہمراہ کھلاڑیوں سے ملاقاتیں کریں گے، مستقبل کا لائحہ عمل بھی دیں گے۔ اس دوران کھلاڑیوں کی فٹنس اور پرفارمنس کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ سینئر کھلاڑی تینوں گروپس کے مختلف ٹریننگ سیشنز میں شرکت کریں گے۔ طلب کیے گئے دیگر کھلاڑیوں میں عثمان خان، شاہد عزیز، عباس آفریدی، سلمان مرزا، میر حمزہ، عبداللہ شفیق، خواجہ نافع، حیدر علی، احمد دانیال، مہران ممتاز، خرم شہزاد، معاذ صداقت، محمد نواز، عامر جمال، نسیم شاہ، سفیان مقیم، علی رضا اور طیب طاہر شامل ہیں۔